میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ شعراء کے 5ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 19ویں پارے کا 9واں رکوع ہوگا۔ مجموعی طور پر آیت کا نمبر شمار ہے 69۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پھر آپ کا اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرنا، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے مزاحمت اور آپ کا صبر و استقلال یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی اصل میں کڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفیع دی جا رہی ہے کہ انبیاء سابقین نے جیسے صبر و استقامت و استقلال کے ساتھ کام لیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی حال پر قائم رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں، سورہ الانعام میں، سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر میں قصہ مختصر، کیونکہ یہ رکوع کافی طویل ہے اس لیے میں مختصراً تشریح بیان کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ یعنی اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر مراد تاریخ نہیں ہے، آزر ہے جو کہ کافر تھا، تو وہ لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو اور کیا وہ کسی طرح بھی وہ عبادت کے مستحق ہیں؟ تو اس قوم نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم ان کے سامنے آسن مارے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی جیسے کوئی شخص زمین پر اکڑوں بیٹھ جائے اور آسن مار کے بیٹھ جائے، تو یہ اصل میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ اب یہ مکالمہ اصل میں شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کا اپنی قوم کے ساتھ۔ پہلا سوال کہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ جب تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سوال کے بعد جب جواب پا لیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اب دوسرا سوال ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا یہ تمہیں سنتے ہیں، تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ اگر یہ ان امور پر قادر نہیں تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے، سادہ سا سوال کیا گیا تاکہ ان لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ آگے انہوں نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ یہ سنتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نقصان دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، بلکہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ سوال کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ یہی کہہ دیا جائے کہ ہمارے باپ دادا اسی راستے پر چل رہے تھے، یعنی یہ بات ان کے دلوں کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس
ان بتوں کے الہ ہونے کی، ان کے خدا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ماں سوائے اس اندھی تقلید کے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی ایک اندھی تقلید کرتے آ رہے ہیں۔ اس اندھی تقلید کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل ناطق نہیں، کوئی اللہ کا فرمان نہیں، کسی نبی کی طرف سے ایسی تعلیمات نہیں دکھا سکتے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خود ساختہ تعبیرات و تشریحات ہیں، جواب کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں۔ اب ان کی دلیل آپ نے سماعت کر لی، فقط یہی کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کر رہے تھے۔ یعنی آپ ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں غور کیا جن کی تم اور تمہارے باپ دادا آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اس پر مزید ایک سوال قائم کیا، کیا تمہاری عقل خود کام نہیں کرتی؟ تمہارے آباء و اجداد کی عقلیں کام نہیں کرتی کہ ایک پتھر جس کو تم خود زمین سے یا کسی پہاڑ سے اٹھا کر لاتے ہو، یا مٹی سے ایک بت کو تیار کیا جاتا ہے، یہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی ایسے امور پر قدرت رکھتا ہے کہ جس سے کسی کو نفع نقصان پہنچے، تو پھر یہ تمہارے لیے الہ کا درجہ کیوں کر پا سکتا ہے؟ چلو تمہارے باپ داداؤں نے تو غور و فکر نہیں کیا، ان کا وقت تو گیا، تمہارے پاس تو غور و فکر کرنے کا وقت ہے، تم کر سکتے ہو، تمہاری توجہ میں نے اس طرف مرکوز کروا دی، اب تم اس پر کیا کہتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کی عبادت صرف اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے کر رہے ہو، یہ بالکل باطل ہے۔ اور یہاں پر علامہ آلوسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جو بڑی سنہری بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، ان کی عبادت کرنا پرانی گمراہی اور باطل کام ہے، اور کوئی باطل کام پرانا ہو یا نیا، یوں ہی اس باطل کام کو کرنے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس کام کے باطل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باطل کام غلط ہی رہتا ہے، چاہے کوئی بڑا کر رہا ہے چاہے کوئی چھوٹا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے بڑے نے کیا تو اب اس سے جواز مل گیا کہ آپ اس کی تقلید کریں۔ دیکھیے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، کسی کی اطاعت نہیں جائز اللہ کی نافرمانی میں۔ آگے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان پر کیا دلیل قائم کریں کہ قادر مطلق کون ہے، الہ کا جو حقدار ہے الوہیت کا، وہ کون ہے الہ، خدا کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی یہ بت میرے دشمن ہیں اور میں ان کا دشمن ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، اور میں کس کا ماننے والا؟ سارے جہانوں کے پالنے والے کے ماننے والا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے وفا دے گا پھر زندہ کرے گا۔ اس آیت اور اس کی بعد والی جو 4 آیات ہیں، ان کا خلاصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک وہ سب بت میرے دشمن ہیں، میں گوارہ نہیں کر سکتا کہ میں یا کوئی دوسرا ان کی عبادت کرے، البتہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے جو میرا رب ہے، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہی عبادت کا مستحق۔ اس کے اوصاف کیا ہیں؟ کہ وہ مجھے عدم سے وجود میں لایا، میں موجود نہیں تھا تو اس نے مجھے موجود کیا، مجھے پیدا کیا اور اپنی اطاعت کے لیے بنایا، تو وہی میری رہنمائی کرے گا، اور اس نے مجھے اپنی خلت سے نوازا اور مجھے ہدایت پر رکھتا ہے، یعنی وہی مجھے اپنے خلیل بننے کے آداب سکھلائے گا۔ جیسا کہ پہلے اس نے دین و دنیا کی مصلحتوں کی ہدایت مجھے عطا فرمائی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی مجھے وفا دے گا، پھر آخرت میں مجھے زندہ کرے گا، کیونکہ موت اور زندگی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں پر آپ ایک ادب دیکھیں گے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ تفسیر خازن نے یہاں پر ایک اچھی بات کہی کہ وہ یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، تو
حالانکہ بیمار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی انسان ہوتا ہے، لیکن بیماری چونکہ ایک عیب ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب بارگاہ لم یزل کا پاس رکھا اور بیماری کی نسبت اپنی طرف کی. جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بری چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف کرنا، اللہ کی طرف کرنا، یہ ادب کے منافی ہے، اگرچہ وہ چیز اللہ ہی کی مشیت اور مرضی سے وقوع پذیر ہوتی ہو. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا دیتا ہے، بلکہ فرمایا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. شفا ایک اچھی چیز ہے اور بیماری جو ہے یہ عقلاً ایک کبھی چیز مانی جاتی ہے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، اپنے نفس کی طرف منسوب کیا، اور شفا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا. یہ ہے ادب کہ جب اکابرین گفتگو کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اگر میری گفتگو میں کوئی عیب پائیں جو تو میرے نفس کی جانب سے ہے، اور اگر کوئی اچھی بات پائیں جس سے آپ کی اصلاح ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. آگے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بس بیان فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں بخش دے گا. یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام صغائر اور کبائر سے معصوم ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا. ان کا استغفار کرنا دراصل اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے لیے ہے، اور امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے رہا کریں. آگے رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے لائق بندے ہیں. حضرت ابراہیم نے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے لوگ ہیں. حکم کے متعلق مفسرین کرام کی تشریحات مختلف نوعیت کی ہیں، مختلف ہیں. ایک یہ ہے کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما جس سے میں تیرے راستے پر خود بھی چلوں اور دوسرے لوگوں کو بھی لے کر چلوں. دوسرا قول کیا ہے؟ اس سے مراد حکمت ہے، قرب کے لوگ خاص لوگوں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب پانے والوں میں سے ہیں. یہاں سے دعا مانگنے کا ایک ادب بھی معلوم ہوا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنی چاہیے، اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے رب حب لی فرمایا. جب کسی نے دعا مانگنی تو اسے چاہیے کہ ادب یہ ہے کہ 3 مرتبہ کہے ربنا ربنا ربنا، اللہم اللہم اغفر لنا، اللہم یا ربی یا ربی یا ربی. اس طریقے سے دعا مانگی جائے. یہ آداب اکابرین نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو جب پکارتے تھے تو ربی حبلی، ربنا آتنا، تو یہ ربنا اغفر لنا، تو یہ الفاظ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے پکارا جائے کہ جس میں اس کی رحمت کو اصل میں پکارا جا رہا ہو. اور اگلی آیت ہے وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بعد والوں میں ہم نے اچھی شہرت اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے بعد آنے والی امتوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ ہر دین والا ان سے محبت کرتا ہے، یہود و نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انتساب کو اپنے لیے فخر جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، دنیا کی اور مجھے کر دے کن لوگوں میں سے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اس جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جس سے نہریں نکلتی ہیں. یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. اگلی آیت وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. یہاں پر اب سے مراد چچا ہے جس کا نام آزر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ اے میرے رب میرے باپ کو توبہ اور ایمان کی توفیق عطا کر کے بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے.
حضرت ابراہیم نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ آپ کے چچا نے جدا ہوتے وقت آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا، جب آپ پر ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور اس کا وعدہ جھوٹا ہے تو آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آگے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، البتہ اس دن جو اللہ تعالیٰ کے حضور کفر و شرک و نفاق سے سلامت دل لے کر حاضر ہوا تو اسے راہ خرچ میں خدا کی وہ ہوا مال بھی نفع دے گا اور نیک اولاد بھی نفع دے گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل اسے فائدہ دیتے ہیں: صدقہ جاریہ، وہ مال جو اس نے اللہ کے لیے لگایا، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگلی آیت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّاتُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کو تم اللہ کی سوا پوچھتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں اور گمراہوں کو ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندا کر دیا جائے گا۔ وہ گمراہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے، اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے، تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ قیامت کے دن سعادت مندوں کے مقام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی طرف قریب کرے گا، اور وہ جنت میں جب اپنا مقام دیکھیں گے، عظیم الشان نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے تو خوش ہوں گے، اور انہیں اس میں جمع کیا جائے گا جب کہ حق راستے سے گمراہ ہو جانے والے بدبختوں پر جہنم کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس میں موجود طرح طرح کی ہولناکیاں جب وہ دیکھیں گے تو اب وہ پکار اٹھیں گے کہ کاش ہم یہ عمل نہ کرتے، اور جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ خود بھی مر گئے اور انہوں نے ہمیں بھی مروا دیا، اب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ کسی صورت چھٹکارا نہ پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان پر اپنے انعامات کے دروازے کھول دے گا، اور جنت کی نعمتیں ان کے لیے ایسے ہوں گی جو وہ چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس مجرمین جو ہیں یہ اپنے بتوں کو لان تان کریں گے، جیسا کہ سورہ سبا کے اندر ذکر ہے، اور ان کے بتوں کو بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان کے بتوں کو عذاب دیا جائے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے بتوں کے ہاتھوں ان کو عذاب دلوایا جائے گا، اور نہ ہی ان کا کوئی غمخوار دوست ہوگا، لیکن اہل ایمان کے لیے شفاعت کرنے والے اور اہل صدق و صفا صالحین جو ہیں یہ مددگار ہوں گے، ان کی شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کا مجموعہ ہے کہ صالحین بھی اس دن شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، صدیقین بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، بلکہ قرآن کریم سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دنیا میں ان کی دوستی کیسی ہی گہری کیوں نہ ہو، لیکن قیامت کے دن صرف اہل صدق و صفا متقین جو ہیں وہ اپنے
احباب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کی شفاعت کریں گے یہاں تک کہ انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن بت پرستوں کے لیے شومی قسمت کا معاملہ ہے، بدقسمتی کا معاملہ ہے، انہیں بھی جہنم میں جھونکا جائے گا۔ وہ ان لوگوں پر لعنت ڈالیں گے جو انہیں اس طرف لے کر گئے اور انہیں بتوں کی پرستش پر آمادہ کیا، جیسا کہ ان کے دین کے اکابرین ہیں۔ تو حسن بصری اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ ایماندار دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ روز قیامت وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہاں پر ایک بڑا ہی خوبصورت قول ذہن میں آیا کہ آپ فرماتے تھے کہ دنیا میں دیکھو کہ کسی کی دوستی جو تمہارے ساتھ منسلک ہے، دوستی جو تمہارے ساتھ اس دنیا میں ہے، اگر قیامت کے دن وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتی، فائدہ نہیں دے سکتی، تو اس دوستی کو چھوڑ دو، وہ وقت کا ضیاع ہے۔ جب کسی سے دوستی کریں تو اس خیال کے ساتھ کریں کہ کیا قیامت کے دن یہ میرے لیے مفید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر وقت کا ضیاع ہے، اس دوست کو چھوڑ دیا جائے۔ جس سے دوستی رکھی جائے، تعلق رکھا جائے، اللہ کی وجہ سے رکھا جائے، اللہ کی محبت کی وجہ سے رکھا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ اللہ والے قیامت کے دن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آگے کیا ہے، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، بے شک اس بیان میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو واقعہ بیان کیا گیا، اس میں ان سب کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، کہ کیسے انہیں بھی اور جن کی وہ پرستش کرتے ہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ان کے یہی جھوٹے معبود بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا، وہ گفتگو کریں گے اور برات کا اظہار کریں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی اس معاملے کا اس لیے اظہار کریں گے تاکہ کفار کی جو حسرت و یاس ہے اس میں مزید اضافہ ہو کہ ہم نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، وہ بھی ان کے لیے جو آج ہماری عبادت سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، یعنی جس طرح کفار قریش میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، اسی طرح اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے ایمان لانے کا غم نہ کیجئے۔ یہ تو انبیاء سابقین کے ساتھ معمول چلتا آیا ہے کہ ان کے ماننے والے کم رہے ہیں۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ یعنی اے حبیب بے شک آپ کا رب ہی عزت اور غلبے والا ہے، وہی توبہ کرنے والوں کو بخش کر اور کافروں کو مہلت دے کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع رحمت کی وجہ سے ہی کفار کو مہلت دے رکھی ہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، یا ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان لائیں گے جن کا علم فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو رکوع ہے یہ اختتام پذیر ہوا۔ اگلے درس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا